بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شاہد فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چینل وائس آف ترنڈا۔ سب سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں کے اوپر۔ خاص خبروں میں شامل ہیں کرونا کے حوالے سے اپڈیٹ کہ ملک بھر میں کرونا کی صورتحال کیا ہے، اسی طریقے سے موسم کی صورتحال پہ نظر دوڑائیں گے، اور سب سے بڑا آج کرپشن کا اسکینڈل ہم نظر عام پر لائیں گے جس میں ٹاپ ٹائر ٹھیکیدار وجہات کی کرپشن شامل ہیں۔ اسی طریقے سے آج کی نیوز بلیٹن کے اندر ہم شانی شاہ موت کے حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹ شامل کریں گے کہ اس کی جو وقوع ہوا تھا اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں۔ تو اب چلتے ہیں سب سے پہلی اہم خبر کی طرف۔ ناظرین، آج کی ٹاپ خبر جو ہے ہماری، جو سب سے اہم خبر آج ہم نے نیوز بلیٹن کے اندر شامل کرنی ہے، اس میں ہے ٹھیکیداروں کی کرپشن۔ تو آج سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ جتنے ترقیاتی منصوبے ہیں، کیونکہ قومی خزانے کو نقصان دیا جاتا ہے ان ترقیاتی منصوبے کے اندر کرپشن کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم اپنے روزانہ کی نیوز بلیٹن کے اندر ترنڈا محمد پناہ اور گرد و نواح کے اندر جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے اپڈیٹ دیا کریں گے۔ محمد پناہ میں 2 کروڑ کے ٹاپ ٹائل کے 2 مختلف منصوبے جات منظور ہوئے، جن میں سے ایک منصوبہ ٹھیکیدار ساجد کے حوالے کیا گیا 1 کروڑ روپے کا، اور دوسرا منصوبہ جو ہے ٹھیکیدار وجاہت جتوئی کے حوالے کیا گیا۔ تو وجاہت جتوئی نے ترنڈا محمد پناہ کے اندر جو ٹاپ ٹائل لگائی اور سولنگز لگائیں، تو سولنگز کے اندر سوئم اینٹوں کا استعمال کیا گیا، سوئم درجہ کی اینٹیں استعمال کی گئیں۔ اسی طریقے سے جو ہے ٹاپ ٹائل وہ بھی ناقص استعمال کی گئی۔ یہ ٹاپ ٹائل ٹھیکیدار جو تھا وجہات، اس کی بنائی ہوئی سولنگ ہے محلہ بخاری جو کہ چنگی نمبر 5 پہ۔ تو یہ دیکھیں کہ مین گلی کے اندر اس نے جیسے تیسے لگا دی ہے سولنگ، لیکن جو سائیڈ والی گلیاں ہیں یہ دیکھیں، یہ تقریباً میرے خیال میں کوئی 30-40 فٹ گلی ہوگی۔ اسی طریقے سے اور گلی دکھاتا ہوں آپ کو، یہ بھی ایک گلی ہے تقریباً کوئی میرے خیال میں کوئی 30 سے 40 فٹ کے لگ بھگ، تقریباً کوئی 10 سے 12 فٹ چوڑی ہے۔ اس کے اندر بھی کوئی سولنگ نہیں لگائی گئی، اور یہ جو لگی ہوئی سولنگ ہے اس کی بھی کنڈیشن دیکھ لیں آپ کہ یہ اس کے اوپر کوئی ہیوی ٹریفک کا گزر اوقات نہیں ہے، یعنی ہیوی ٹریفک یہاں سے نہیں گزرتی، لیکن اس کے باوجود اتنی ناقص حکمت عملی کے ساتھ یہ سولنگ تعمیر کی گئی ہے کہ جگہ جگہ پہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پہ یہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ہلکی پھلکی بارش کی وجہ سے کچھ اینٹیں بھی ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، یعنی صحیح طریقے سے ایچنگ نہیں لگائی اس نے، ایچنگ کے بعد صحیح طریقے سے کونوں کے ساتھ سائیڈوں کے ساتھ اس نے مٹی تک نہیں ڈالی۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ٹاپ ٹائل، جہاں پہ ٹھیکیدار وجہات جتوئی نے ٹاپ ٹائل لگائی ہے شہر کے مختلف گلی محلوں کے اندر۔ تو ٹاپ ٹائل کی صورتحال میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ٹاپ ٹائل کی کیا کنڈیشن ہے۔ چلتے ہیں ٹاپ ٹائل کی طرف، اور یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ دیکھیں جگہ جگہ پہ گڑھے پڑنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ بیٹھنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بیٹھ چکی ہے اچھی خاصی، اور یہاں پہ بھی وہی کنڈیشن ہے کہ یہاں پہ ہیوی ٹریفک کی گزرگاہ نہیں ہے، نارملی موٹر سائیکل یا کبھی کبھار کوئی کار وغیرہ آ جاتی ہے۔ تو کمپیکشن نہ ہونے کی وجہ سے، اور یعنی نیچے بیڈ جو ہے وہ مضبوط نہیں بنایا گیا، جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے۔ اور یہ ٹوٹل یہ تاحد نگاہ دیکھیں جہاں تک بھی یہ ٹاپ ٹائل جا رہی ہے، تو یہ جگہ جگہ پہ ایسے ہی گڑھے پڑے ہوئے ہیں اور بیٹھ گئی ہے۔ ناظرین، یہ جو میں فوٹیج آپ کو دکھا رہا ہوں یہ محلہ حاجی کریم اللہ کھیچی کے مناظر ہیں۔ یہاں پہ بھی دیکھیں جگہ جگہ پہ ٹاپ ٹائل میں گڑھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ صورتحال ہے کہ ابھی 2 ماہ پہلے یہ ٹاپ ٹائل یہاں پہ لگائی گئی ہے۔ بات وہی ہے کہ ناقص مٹیریل، اور اس کے علاوہ ناقص حکمت عملی، اور بالکل جو ہے کمپیکشن نہ ہونے کی وجہ سے، اور بالکل بیڈ جو ہے وہ چھت تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہے۔ اور بالکل جگہ جگہ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہے اس کی۔ یہ ٹھیکیدار وجہات کی کرپشن کے منہ بولتے ثبوت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ اس نے کس طریقے سے کیا ہے اور کیا کیفیت ہے اس کی۔ اس سے بھی بڑے بڑے گڑھے ہیں محلوں کے اندر، مختلف گلیوں کے اندر۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ٹاپ ٹائل کی حالت کیسی ہے۔ بیسکلی یہ جو منصوبہ 1 کروڑ روپے کی لاگت سے یہاں پایا تکمیل تک پہنچنا تھا، اس کے اندر کرپشن کی سب سے پہلی جو شروعات کی گئی وہ یہ کی گئی کہ ٹیکسلا کی جو ٹاپ ٹائل ہے وہ منظور شدہ تھی، اور ٹیکسلا کی ٹاپ ٹائل وہاں سے منگوا کے یہاں لگانی تھی، لیکن مقامی طور پر رحیم یار خان یا صادقآباد سے یہ ٹاپ ٹائل خریدی گئی، جس کی قیمت میں تقریباً 30 سے 40 روپے کا ایک ٹاپ ٹائل کے اندر، یعنی ایک اینٹ کے اندر ریٹ کا فرق ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو کرپشن کا آغاز کیا کہ ٹاپ ٹائل ناقص خریدی، مقامی طور پر خریدی، اور دوسری طرف یہ ہوا کہ جس وقت اس کا بیڈ بنایا گیا تو بیڈ کے اندر نیچے کریش ڈالی جاتی ہے اور مکمل بیڈ مضبوط بنایا جاتا ہے اور اس کی باقاعدہ کمپیکشن کی جاتی ہے۔ تو کمپیکشن نہیں کی گئی، اور اسی طریقے سے جو اس کے اندر جو کریش ہے، یعنی چھوٹی بجری ہوتی ہے، چھوٹا پتھر کہا جا سکتا ہے اسے، وہ اور ریت کا آمیزہ بنا کے ڈالا جاتا ہے تاکہ ٹاپ ٹائل اوپر بالکل فکس ہو جائے اور چھوٹا سا وزن پڑنے سے بھی بنا بیٹھے۔ تو جتنی بھی میں نے آپ کو 2-3 گلیاں دکھائی ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ گزرگاہ جو ہے عام لوگوں کی ہے،
اس کے اوپر صرف موٹر سائیکل یا کوئی کار وغیرہ کی گزر گئے، کوئی بڑا وزنی چیز بھی وہاں سے نہیں گزرتی، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی جلدی یہ ٹف ٹائل بیٹھ گئی، جو کہ کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو ذرائع کے مطابق ہمیں جو ذرائع نے خبر دی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس ٹھیکے کے اندر، اس منصوبے کے اندر 30 سے 40 لاکھ روپے کی کرپشن کی گئی ہے، یعنی 1 کروڑ روپے کا منصوبہ اور اس کے اندر 30 سے 40 لاکھ روپے کی کرپشن، جو کہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ قومی خزانے کو کس حد تک نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین کنڈیشن یہ ہے کہ جب ٹھیکیدار کا مزید پیٹ نہ بھرا تو اس نے فوری طور پر اس منصوبے کو ترک کر دیا اور کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے حوالے سے بہانہ بنایا گیا، جبکہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے جو پورے ملک کے اندر جتنے بھی یعنی کنسٹرکشن کا کاروبار ہے اس سے پابندی اٹھا دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ٹھیکیدار لوٹ کر نہیں آیا ترنڈا محمد بنا، اور یوں تقریباً 2000 فٹ کے لگ بھگ وہ پیمائش بھی ہضم کر گیا ہے، یعنی تقریباً 2000 فٹ جو ٹف ٹائل مزید اس نے لگانی تھی وہ بھی نہیں لگائی، اور سننے میں آیا ہے کہ وہ اپنی بلنگ وغیرہ کلیئر کرا چکا ہے یا کرانے والا ہے، لیکن ترنڈا محمد پناہ کی عوام اس کی کرپشن کی وجہ سے اتنا اچھا منصوبہ بالکل خاک میں ملتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اور جو فوائد حاصل ہونے تھے وہ فوائد کی بجائے نقصانات سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اس منصوبے کو ابھی تک 2 سے 3 ماہ ہوئے ہیں کہ ٹف ٹائل اتنی تعداد میں بیٹھ گئی ہے، تو اگر کچھ وقت اور گزرے گا تو پھر آپ خود اندازہ کر لیں کہ ٹف ٹائل کی صورتحال کیا ہوگی۔ تو حکام بالا سے یہی التجا کی گئی ہے شہریوں کی جانب سے کہ اس کرپٹ ٹھیکیدار کے خلاف غیر جانبدارانہ انکوائری کرائی جائے، اور اس میں اگر یہ ملوث یعنی گلٹی ہوتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتا ہے۔ ناظرین، شانی شاہ مبینہ قتل یا اس کی طبی موت کے حوالے سے ابھی تک سوال و جواب جو ہیں وہ جاری ہیں، لوگ چاہے مگوئیاں کر رہے ہیں، لیکن کوئی خاص انفارمیشن اس حوالے سے اس لیے موصول نہیں ہو رہی کیونکہ ہمارے ذرائع کے مطابق میڈیکل بورڈ جو کہ بیٹھنا تھا شیخ زاید ہسپتال کا، جس نے میڈیکل رپورٹ جاری کرنی تھی، وہ بورڈ ابھی تک نہیں بیٹھا یا وہ مکمل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اس کی میڈیکل رپورٹ ابھی تک یعنی مہیا نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے شانی شاہ قتل کیس یا شانی شاہ طبی موت جو بھی آپ نام لے لیں، وہ معمہ ابھی تک حل طلب ہے، وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جو ہی میڈیکل رپورٹ ہمارے سامنے آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اپنی نیوز بلیٹن کے اندر آپ کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین، کرونا کی صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان کے اندر کرونا کی صورتحال انتہائی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے، اموات کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اس لیے میں آپ کو آج جو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہمیں موصول ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج تک پاکستان کے اندر 1,08,317 ٹوٹل کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں، جن میں سے 2172 ڈیتھس اموات یعنی واقع ہوئی ہیں، 1499 1489 یہ کریٹیکل کنڈیشن میں مریضوں کی تعداد ہے، اور 35,018 مریض ایسے ہیں جو کہ اس وقت تک ریکورڈ ہو چکے ہیں، اور پچھلے 24 گھنٹہ کے ڈیٹا کے مطابق پاکستان کے اندر 4,646 مریض رجسٹرڈ ہوئے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر، اور پچھلے 24 گھنٹے میں اموات کی جو تعداد ہے وہ 105 ہے، جو کہ انتہائی زیادہ تعداد ہے اور ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ تو اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بار بار ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ براہ مہربانی محتاط رہیں اور اپنے خاص کام کے یعنی بہت زیادہ ایمرجنسی کام ہو تو باہر نکلیں، ورنہ آپ اپنے گھروں تک محدود رہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں، بار بار صابن کے ساتھ ہاتھ دھوئیں، اور ماسک ضرور استعمال کیونکہ کل ترنڈا محمد پناہ اور گرد و نواح میں موسم جو ہے وہ تقریباً کچھ گرم رہے گا، آج کی نسبت اس کا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا، کم از کم جو ٹیمپریچر ہوگا وہ 33 ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ جو ٹیمپریچر ہے وہ 45 ہے، اور ترنڈا محمد پناہ اور گرد و نواح کے اندر 2% بادل کل منڈلاتے دکھائی دے رہے ہیں، اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بادل بھی ہوں گے، اور بارش کے امکانات۔ صرف ایک محترم ناظرین، ہم آپ کے لیے محنت کر کے یہ نیوز بلیٹن بناتے ہیں اور ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو اس کا صلہ آپ سے ہمیں صرف یہ چاہیے کہ آپ ہمارے نیوز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھا کریں۔